السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عابد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے آفیشیل پیج پر پروگرام ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کے لیے زندگی بہترین ہے۔ حسب معمول لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیہ شبیر جو کہ کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں پورا ہفتہ کام کرتی ہیں، کوئی چھٹی نہیں کرتی۔ ایون سنڈے کو ڈائبٹیز کا جو ہمارا سیشن ہوتا ہے اس میں آتی ہیں اور مریضوں کو ایجوکیشنل کاؤنسلنگ اور ایجوکیشنل سیشن کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ بہت ہی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز۔ ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز کا کیا تعلق ہے، اس کیا ہارٹ ڈیزیز کو کیسے، اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے، کیا پریکاشنز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہم ڈاکٹر سمیہ سے جانیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے تو گھر میں فوری طور پر اس کو کیسے مینیج کیا جائے کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے مریض کو مزید پیچیدگیوں سے بچایا جا سکے۔ تو آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر سمیہ سے کہ ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز کا کیا تعلق ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیں۔ تھینک یو مس آمنہ۔ ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈائبٹیز اگر ایک پیشنٹ ڈائبیٹک ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں ہارٹ ڈیزیز بھی ہوگی۔ یعنی اب تو یہ فردر ریسرچ میں یہ بات آ رہی ہے کہ کنکلوژن یہ نتیجہ یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ ڈائبٹیز کو ہارٹ ڈیزیز کے طور پر ہی لیا جائے۔ ایک پیشنٹ جو ڈائبیٹک ہے اور جو نان ڈائبیٹک ہے ان دونوں میں رسک آف ڈیتھ جو ہے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ڈائبٹیز کے ساتھ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے 2 سے 4 گنا زیادہ ہے کمپیئر ٹو وہ والا پیشنٹ جس میں ڈائبٹیز نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، مطلب ہائیسٹ ہے ہی ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے۔ جی اس حد تک ہے کہ 65 سے اوپر ایج ہو تو 70% لوگوں کی کاز آف ڈیتھ کی وجہ ہارٹ ڈیزیز ہے ود ڈائبٹیز، اور 15 سے 16% ایسے لوگ ہیں جن میں پھر فالج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ کس ایج میں ہوتی ہے، مطلب ہارٹ ڈیزیز کوئی اس میں بچوں میں بھی ہو جاتی ہے؟ یوزلی دیکھنے میں آیا نا بچوں کا بھی بائی پاس ہوا ہے یا کوئی ہارٹ کا، یا چھوٹی عمر میں پہلے تو ہوتا تھا کہ اولڈ ایج میں ہی آتی ہے لیکن اب ینگ ایج میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، 30s 40s میں بھی دیکھنے میں آتی ہے ہارٹ ڈیزیز۔ ڈائبٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کا ہو جانا یہ بہت کامن ہے، اور اس میں ایڈلٹس جو ینگ پیشنٹس ہیں ان میں بھی رسک زیادہ ہے، لیکن بیسیکلی اس کا کنٹرول کے ساتھ تعلق ہے اور جینیٹکس کے ساتھ تعلق ہے۔ دیکھیں اب نا کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جس طرح آپ کی جینیٹکس ہے، جو چیزیں آپ کو جینیٹکس میں مل چکی ہیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو اپنا لائف سٹائل اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کے بس میں ہیں، آپ ان چیزوں کو چینج کرتے ہوئے ان بیماریوں کو یا تو ڈیلے کر سکتے ہیں یا مکمل طور پر آپ روک سکتے ہیں۔ تو ایڈلٹس جو ہیں، ینگ پیشنٹس ہیں، ان میں بھی کاز آف ڈیتھ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے جو ڈائبیٹک ہیں ان میں بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ کا کنٹرول برا ہے ڈائبٹیز کا تو پھر تو ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ ہارٹ ڈیزیز کا رسک اور بڑھے گا، اور ڈیتھ جو ہے نا وہ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے زیادہ کامن ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ینگ پیشنٹس میں آپ یہ دیکھیں کہ خالی اگر ڈائبٹیز کی ڈائریکٹلی ہارٹ کو افیکٹ نہیں کر رہی تو ڈائبٹیز جو ہے وہ انڈائریکٹلی ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کاز کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے۔ تو ڈائبٹیز کی وجہ سے دل کی بیماریوں کا ینگ ایج میں ہو جانا اور اولڈ ایج میں ڈیتھ ہو جانا ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے یہ بہت کامن ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک پیشنٹ اگر ینگ ہے، وہ ڈائبیٹک ہے تو اس کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیونکہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ اور بہت ساری کمپلیکیشنز کا روٹ کاز ہے، تو اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، اور ساتھ میں موٹاپا بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں مل کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو بالآخر جو ہے وہ دل کی دیواریں کمزور ہوں گی، ہارٹ اٹیکس اگر ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ڈیتھ کا بہت زیادہ رسک ہے۔ مطلب دل کی کمزوری کے لیے جو خاص کوئی اسپیسیفک علامات، اس میں موٹاپا، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہونا، اس ٹائپ کی چیزیں ہیں؟ علامات جو ہیں وہ دل کی کمزوری کی، اگر آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے، ہارٹ ڈیزیز کی علامات سے پہلے تو ہم اس کے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس پیشنٹ میں فار ایگزامپل ایک پیشنٹ اگر میرے پاس آیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے نا دل پہ بوجھ، سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، کچھ خاص علامات ہیں، میں پہلے ان کا ذکر کر دوں، میں پھر اس کے بعد
رسک فیکٹرز کی طرف آتی ہوں. علامات یہ ہیں کہ ایک پیشنٹ اگر اس کو آپ کے پاس آئے, وہ کہتا ہے جی میرا دل گھبرا رہا ہے, میرے سینے پہ بوجھ مجھے محسوس ہوتا ہے, پریشر کی فیلنگ ہے, یا ویگ سی درد ہے, یا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے جو کہ سینے کے سینٹر میں ہے یا بائیں طرف ہے, یا وہ پھر آگے سے بازو کی طرف جا رہا ہے, یا گردن کی طرف جا رہا ہے, جبڑے کی طرف جا رہا ہے. تو خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ ان میں یہ علامات کامن ہیں کہ جو درد, بوجھ, کھچاؤ جو بائیں طرف جائے, بازو کی طرف جائے, یا گردن یا جبڑے کی طرف جائے. عام طور پر جو ہے اس کی بہت ساری ویگ علامات ہیں. فار ایگزامپل سم ٹائمز مریض جو ہے وہ خالی معدے کی تیزابیت کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کہ مجھے صرف جو ہے وہ الٹی متلی سی محسوس ہو رہی ہے, یا پسینے بہت زیادہ آ جانا, ٹھنڈے پسینے آ جانا, ہاتھوں کا ٹھنڈا ہو جانا, مریض کو چکر آنا, متلی کی کیفیت, اس طرح بے ہوشگی جیسے طاری ہونے والی ہے اس طرح کی کیفیت, یا بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن تیز ہو جانے کے ساتھ جو ہے وہ الٹی متلی کی کیفیت ہونا, بوجھ محسوس ہونا, یہ ساری دل کی علامات ہیں. اچھا, کچھ خاموش علامات بھی ہوتی ہیں, یہ تو وہ ہے نا کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, مطلب دیکھنے میں آتا ہے کہ جی پیٹ میں کچھ ہو گیا یا وامٹ ہو گئی یا اس ٹائپ کی چیزیں ہیں. تو کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بالکل سائلنٹ, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو سائلنٹلی سم ٹائمز پتہ بھی نہیں چلتا, اور ڈائبیٹکس میں تو اسپیشلی بالکل سائلنٹلی ہارٹ ڈیزیز ہاں جی بالکل کرتی ہے. ڈائبٹیز میں ہارٹ ڈیزیز کا سائلنٹ ہو جانا یہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن میں سے ہے, کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے وہ جسم کا, جیسے پہلے پروگرامز میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ جسم کا کوئی حصہ چھوڑتی نہیں ہے جس پہ اثر انداز ہو, جن میں اعصاب جو ہے وہ خاص طور پر امپورٹنٹ ہے. جن پیشنٹس کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں, پاؤں میں چونٹیوں کی احساسات آنا کہ چونٹیاں چل رہی ہیں, یا چلتے ہوئے پاؤں سے جوتے کا اتر جانا, پتہ نہ لگنا, ٹھنڈا گرم کا پتہ نہ لگنا, ایسی علامات ہوں تو ان کے ساتھ ان کی دوسری نروز جو دل کو سپلائی کرتی ہیں, یا جو ان کے معدے کو سپلائی کرتی ہیں, یا جو مثانے کو سپلائی کرتی ہیں, یعنی اندرونی اعضاء کو سپلائی کرنے والی نروز, یہ اگر انوالو ہو جائیں تو ایسے مریضوں میں وہ احساسات بھی ختم ہو جاتے ہیں, جو وہ علامات کا احساس ختم ہو جاتا ہے جو دل کی انوالومنٹ کے ساتھ یا دل کے مرض کے ساتھ آتی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو جن علامات کا میں نے ذکر کیا, یہ اس ڈائبیٹک پیشنٹ میں جس کی نروز خراب ہو چکی ہیں اس کو یہ علامات محسوس ہی نہیں ہوں گی, جس کی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ان کو ہوا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور یا ایسی علامات آتی ہیں جو بہت ویگ ہوتی ہیں, جس کو مریض ویسے ہی اگنور کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کچھ ہیوی کھا لیا اس وجہ سے مجھے ہارٹ برن کیا. فار ایگزامپل خاموش, یا تو خاموش علامات کا مطلب ہے بالکل خاموش, بالکل ہی پتہ نہیں چلا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور اس کے بعد مریض کوئی 2-3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اور ڈاکٹر حفظ ما تقدم کے طور پر اس کا ایک ای سی جی کروا لے گا, تو اس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو مریض کو پتہ نہیں ہوتا. یا ایک تو یہ صورتحال ہے جو کہ بہت خطرناک ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ مریض کو بہت کوئی ویگ علامت آ جائے گی, جس طرح مریض کو ہارٹ برن ہوگا, جلن سی محسوس ہوگی, معدے میں جلن ہوگی, اور کھٹے ڈکار کا آنا, اور یا ویگ سی کوئی پین ہوگی, آڈ سی پین, یا کچھ بھی نہیں ہے تو کمزوری محسوس, جسم میں ایک دم سے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا سانس کا پھول جانا بغیر کوئی ایکسرسائز نہیں کی, کچھ چلے پھرے نہیں ہیں اور سانس خراب ہو رہا ہے. تو مریض ان چیزوں کو یوزلی اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے ہیوی کھا لیا تھا, یا ویسے ہی جو ہے نا مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے, یا بڑھاپے کی علامت ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہے. تو اس چیزوں کو اگنور, یہ اصل میں سم ٹائمز ہارٹ اٹیک کی علامات ہوتی ہیں. لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی علامت آتی ہے, جس طرح سانس کا پھولنا, پاؤں کا سوج جانا. اور یہ جو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, کیا یہ بھی کوئی ریزن ہے ہارٹ ڈیزیز کی؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا ہارٹ اٹیک میں ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا دل کا کمزور ہو جانا ہو جاتا ہے. یہ ایک کاز ہے, آپ یہ کہہ لیں, ہارٹ ڈیزیز کا. تو دل کی دھڑکن اگر کسی کی تیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے, اگر وہ ڈائبیٹک ہے یا کوئی اور دل کے امراض کے جو رسک فیکٹرز ہیں ان میں سے, جس طرح ڈائبٹیز ہے, کولیسٹرول ہائی ہے, موٹاپا ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ ایسے رسک فیکٹرز موجود ہیں, اور پھر مریض کہتا ہے میری بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, تو اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس کے دل انوالو ہو رہا ہے, اس کو ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہو رہی ہے. کچھ پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں نا کہ بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, ایک دم سے پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں, تو وہ کوئی ہارٹ ڈیزیز سے لنک چیز ہوتی ہے؟ جی بالکل, گھبراہٹ کا ہو جانا, اس میں مریض ہمارے پاس آئے اگر یہ کہے کہ مجھے نا ڈاکٹر صاحب سینے میں گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے ایک دم, اس کے ساتھ جو ہے وہ
پھر ہم اس کے ایسوسیٹیڈ علامات پوچھتے ہیں. آپ کو اس کے ساتھ متلی محسوس ہوتی ہے, پسینے آتے ہیں, دل کی دھڑکن آپ کی تیز ہوتی ہے اس کے ساتھ, اور اس گھبراہٹ کے ساتھ کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے دل میں, یہ ساری اس کی ایسوسیٹیڈ علامات ہیں. اگر خالی گھبراہٹ آتی ہے اور وہ پیشنٹ ڈائبیٹک ہے, یا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, یا اس کا کولیسٹرول ہائی ہے, یا وہ اسموکر ہے, یا اس میں موٹاپا ہے, یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ہے تو ہم یہ انڈرسٹوڈ لیں گے کہ اس کو جو گھبراہٹ ہوئی ہے وہ دل کے مسئلے کی وجہ سے ہے, تو ہم پھر اس کا پھر فردر ورک اپ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, کیا دل کی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کہ اس کی اتنی ریپڈلی جیسے انکریز ہو رہی ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی پریکاشنز تو ہوں گی نا کہ جی اس سے؟ بالکل. دل کی بیماری کی پریکاشنز وہی ہیں جو آپ کا رسک فیکٹر ہے, جس کی وجہ سے آپ کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں اگر آپ کی ڈائبٹیز ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول آپ کا ہائی ہے, آپ اسموکنگ کرتے ہیں, آپ کا موٹاپا ہے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, ہلتے جلتے نہیں ہیں, آپ موبائل نہیں رہتے, زیادہ دیر کاؤچ پہ بیٹھے رہتے ہیں گھر میں, سیڈنٹری بیٹھنے والا لائف سٹائل ہے, ان ساری چیزوں کو آپ نے چینج کرنا ہے. اچھا, یہ بھی ڈائبٹیز سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ ڈائبٹیز میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ واک کریں, اس میں بھی واک ضروری ہے. ڈائبٹیز میں بھی کھانے کا پرہیز ہے, اس میں بھی کھانے کا پرہیز ہے. تو یہ دونوں ملتی جلتی ڈیزیزز ہیں نا, دونوں سیم ہی لگتی ہیں, کیونکہ ان کی احتیاط تقریباً آلموسٹ سیم ہے. جی, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ہائی بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور موٹاپا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا, ان ساروں کا ایک ہی لائف سٹائل حل ہے, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پر ملٹیپل ٹائمز بہت دفعہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنے سیشنز میں بھی, جو ہم سنڈے کو سیشن کرتے ہیں اس میں بھی ہم اس بات پہ فوکس کرتے ہیں. سنڈے سیشن کا بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں تاکہ اس میں ان کی شرکت جی, ہو. سنڈے سیشن جو ہے وہ ہمارا ہر اتوار کو 3:45 کے قریب ہم سیشن کرتے ہیں, جس میں ہم مریضوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں. اس میں ہم ان کی ایجوکیشن کرتے ہیں, ان کے پرسنل کنسرن کے کوسچنز کے آنسرز کرتے ہیں. جس طرح ہر ایک کی کسی کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی, اس کا انڈیویجول کیا کنسرن ہے. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں موٹاپا بہت زیادہ ہے, میں اس کو کس طرح سے کنٹرول کروں, اس کو کس طرح سے کم کروں. کچھ پیشنٹس ہیں ان کا کنسرن ہے کہ ان کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی. کچھ پیشنٹس ان کا کنسرن ہے کہ وہ ان کو ڈائٹ, اسپیشل ڈائٹ بتائی جائے, یا ان کی ڈائٹ وہ کس طرح کنٹرول کریں. کچھ پیشنٹس کا کنسرن ہوتا ہے ان کی انسولین کی ایڈجسٹمنٹ کس طرح کریں. کچھ پیشنٹس کا ہائپوگلائسیمیا, بلڈ شوگر لو ہو جانے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو مختلف مسئلے مسائل کے ساتھ پیشنٹس جو ہیں وہ اس سیشن میں, ہم ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر, ڈائٹیشنز ہوتے ہیں, فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر صداقت خود ہوتے ہیں. تو ہم ساری ٹیم کے طور پر وہاں پر سنڈے کو, ہر سنڈے کو اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے, اور آپ کو ڈائبٹیز کی فردر اویئرنیس دینے کے لیے. تو وہ ایک بہت سنہرا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے, کہ جس میں آپ سکون سے 1.5-2 گھنٹے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں, اپنے پرسنل کنسرن کو ایڈریس کر سکتے ہیں. جی, اور اس میں جو باقی پیشنٹس بھی ہوتے ہیں ان کے بھی کوسچنز آنسر ہوتے ہیں نا, سارے مل کے گروپ ہو جاتا ہے نا, ایک سپورٹ گروپ بن جاتا ہے. باہر کے ملکوں میں تو اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. ڈپ میں ہم لوگ بھی 20 ایئرس سے یہ کام کر رہے ہیں, اور ایجوکیشنل سیشنز جیسے آپ نے بتایا ہے. تو اگر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے کیا رسک فیکٹرز ہیں, اور کچھ ایسی گولیاں بھی ہوتی ہیں جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں, ان کا بھی تھوڑا بتائیں ہمیں کہ کیا ہے رسک فیکٹرز. جی, ہارٹ اٹیک کے رسک فیکٹرز کو بھی جیسے میں نے ذکر کیا, ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز اگر ہے تو اس کے بعد تو باقی چیزیں, اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر اس وقت نہیں ہے, کولیسٹرول آپ کا اس وقت خراب نہیں ہے, تو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈائبٹیز, خاص طور پر ٹائپ 2 ڈائبٹیز, جس میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, جس میں انسولین کام نہیں کر رہی ہوتی, موٹاپا ہوتا ہے, موٹاپے کی وجہ سے انسولین کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا, ایسے پیشنٹس میں بلڈ پریشر ہائی ہونے کا رسک, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. انسولین ریزسٹنس کا ہونا, یعنی ٹائپ 2 ڈائبیٹکس کا, ڈائبیٹکس میں ہائی بلڈ پریشر کا ہو جانا بہت زیادہ لائکلی ہے, بہت کامن ہے. اور پھر ڈائبٹیز کی وجہ سے کولیسٹرول بھی ہائی ہوتا ہے, خاص طور پر ٹرائیگلیسرائڈز. یہ کولیسٹرول پہ ابھی ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آگے چل کے اسی پروگرام میں. تو کولیسٹرول کا ہائی ہو جانا یہ بھی شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور الگ سے بھی کولیسٹرول ہائی ہو سکتا ہے, کچھ پیشنٹس میں ڈائبٹیز نہ بھی ہو. تو کتنا کولیسٹرول ہونا چاہیے عام طور پہ ایک نارمل بندے کا؟ کولیسٹرول کتنے سے زیادہ نہ ہو, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کولیسٹرول یہ ہے, برا کولیسٹرول یہ ہے,
تو تھوڑا سا وہ بھی ناظرین کو بتا جی دیں. بالکل. کولیسٹرول جو ہے وہ کولیسٹرول کی پوری پروفائل ہوتی ہے جو کہ ہم فاسٹنگ لپڈ پروفائل کے طور پر کرواتے ہیں. اس میں 10 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں خون کا. پانی درمیان میں اس فاسٹنگ میں آپ پی سکتے ہیں, اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری پروفائل میں ٹرائیگلیسرائڈز آتے ہیں, ٹوٹل کولیسٹرول آتا ہے, اور ایک ایل ڈی ایل اور ایک ایچ ڈی ایل ہوتا ہے. اس میں ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈز یہ بیڈ کولیسٹرول ہے, اور ایچ ڈی ایل جو ہے وہ گڈ کولیسٹرول میں آتا ہے. ٹوٹل کولیسٹرول جو ہے وہ ایک جنرل ٹوٹل کولیسٹرول اماؤنٹ کو کہتے ہیں. ٹوٹل کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا 200 سے کم ہونا چاہیے, اور ٹرائیگلیسرائڈز آپ کے 150 سے کم ہونے چاہیے, اور ایل ڈی ایل جو ہے وہ آپ کا 130 سے کم ہونا چاہیے, پریفریبلی 100 سے کم ہونا چاہیے. اور جو آپ کا گڈ کولیسٹرول ہے وہ آپ کا 50 کے قریب ہو تو بہت اچھا ہے. اور گڈ کولیسٹرول کی ایک بیسٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایل ڈی ایل 150 سے زیادہ بھی ہے لیکن آپ کا گڈ کولیسٹرول 40 سے اوپر ہے, 50 کے قریب ہے, تو گڈ کولیسٹرول آپ کے دل کو کسی حد تک بیڈ کولیسٹرول کے افیکٹ سے بچا سکتا ہے. تو اس میں ناظرین کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ گڈ کولیسٹرول کو پھر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ اپنے گھر میں نٹس جو ہے وہ جس میں اخروٹ, بادام, پستہ, کاجو, یہ جو ڈرائی فروٹ ہے یہ آپ اس کا مٹھی بھر انٹیک روزانہ رکھیں. یہ گڈ کولیسٹرول آپ کا ایچ ڈی ایل کو بڑھائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ سپلیمنٹس لیتے ہیں اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ فارمیسی سے ملتے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ مجھے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی کوئی پریپریشن چاہیے, اووازا کے نام سے آتی ہے, لووازا کے نام سے آتی ہے, وہ آپ فیٹی ایسڈز, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ایز اے سپلیمنٹ اگر آپ یوز کریں تو وہ بھی آپ کے گڈ کولیسٹرول کو بڑھائیں گے. باقی بیڈ کولیسٹرول کو کم کیسے کرنا چاہیے, وہ آپ نے گھی کا استعمال کم کرنا ہے. جو بناسپتی گھی ہے وہ کم استعمال کریں. کوکنگ آئل, ویجیٹیبل آئل اور یا زیتون کا تیل, اولیو آئل, یہ آپ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں. آپ نے کھانا بنانا ہے آپ نے اولیو آئل میں ہی بنانا ہے یا کسی اور ویجیٹیبل آئل میں بنانا ہے, آپ نے بناسپتی گھی میں نہیں بنانا. اور باقی جو پھر ذہن میں آتا ہے کہ دیسی گھی جو پیور بٹر ہے, پیور گھی ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کے اس کی بھی آپ نے لمیٹڈ کوانٹٹی استعمال کرنی ہے. ویسے نہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. 1 ٹی اسپون یا 1 ٹیبل اسپون دیسی گھی آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فارم میں. کھانے میں استعمال کر لیں, روٹی پر بھی آپ لگا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر آ جاتی ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی بات, تو آپ نے ہر چیز میں ماڈریشن رکھنی ہے. آپ کا اپنے کنٹرول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ آئل, ایک تو آئل استعمال کریں جس میں پریفریبلی اولیو آئل ہے, دوسرا دیسی گھی 1 چمچ جو ہے وہ آپ کسی بھی پریپریشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. سارے دن میں آپ کا اتنا ہونا چاہیے. تو ان چیزوں سے آپ کا بیڈ کولیسٹرول آپ کے کنٹرول میں ہوگا. لیکن جو چیزیں پھر بات آ جاتی ہے جینیٹکس کی, اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے, آپ کے پیرنٹس میں, آپ کے سبلنگز میں, بہن بھائیوں میں کسی کا کولیسٹرول ہائی چلا آ رہا ہے, تو وہ آپ کو وہ چیزیں آپ کی جینیٹکس میں آپ کو مل چکی ہیں. آپ نے پھر اس کو کنٹرول کرنا ہے جو آپ کے اختیار میں ہے, جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں, تو وہ آپ اسی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو اس کو چاہیے کہ اپنی پوری لپڈ پروفائل کروا کے جائے, کیونکہ اس کو دیکھ کے ہی پیشنٹ کے وہ ڈاکٹر اسیس کرے گا نا کہ ہارٹ ڈیزیز کہاں تک ہے. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ٹرائیگلیسرائڈز 150 ہونے چاہیے, تو میں نے تو دیکھا ہے لوگوں میں ٹرائیگلیسرائڈز تھاؤزنڈس میں ہوتے ہیں. ڈائبیٹکس پیشنٹ میں ٹرائیگلیسرائڈز کا ریٹ کافی ہائی ہو جاتا ہے. جی جی. تو پیشنٹ کو یہ ساری احتیاط کر کے سارے ٹیسٹ کروا کے پھر جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس. جی مسامنا ہماری اس پروگرام کا اور ڈائبٹیز کاؤنسلنگ سیشن کا مقصد پیشنٹ کی اویئرنیس ہوتی ہے. اگر پیشنٹ کو پہلے سے ہی ان چیزوں کا پتہ ہوگا کہ مجھے اپنے کولیسٹرول کا خیال رکھنا ہے, تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہے گا. اور فریکوینٹ اس کی مانیٹرنگ, سال میں 1 دفعہ فاسٹنگ لپڈ پروفائل ریکمینڈڈ ہے کہ آپ سال میں 1 دفعہ اپنی نظر رکھیں. تو اس میں پیشنٹ کو پہلے سے اویئرنیس ہوگی. اگر وہ ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے اسے پتہ ہے کہ مجھے 1 سال ہو چکا ہے, میں نے اپنی لپڈ پروفائل نہیں کروائی, مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ میرے اندر ایل ڈی ایل کی کیا صورتحال ہے یا گڈ کولیسٹرول کی کیا صورتحال ہے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے کروا کر آئے گا. اگر اس نے نہیں کروایا تو ڈاکٹر اس کو گائیڈ کر سکتا ہے. دا تھنگ از کہ پیشنٹ کو کنسرن ہونا چاہیے اپنی ہیلتھ کا.
ایک تو اس کو اپنے نمبرز کا پتہ ہونا چاہیے، نمبرز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو اپنے ڈائبٹیز کے کنٹرول کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اپنے بلڈ پریشر کے کنٹرول کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا نارمل بلڈ پریشر ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے کولیسٹرولز کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کتنا فریکوینٹلی ان کانٹیکٹ رہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ پیشنٹ کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میری ہیلتھ کی کیا کنڈیشن جا رہی ہے، میری ہارٹ ڈیزیز مجھے ہو رہی ہے یا میں ابھی اس سے بچا ہوا ہوں، یا میرے گردوں کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا، میری آنکھوں کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا، میرے پاؤں انوالو تو نہیں ہو رہے، ٹانگیں انوالو تو نہیں ہو رہی. تو جو ڈائبٹیز کی ساری کمپلیکیشن ہے پیشنٹ کو اس کی اویئرنیس ہوتی ہے، پیشنٹ کو اس کا پتہ ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں پیشنٹ کو پہلے سے ایجوکیشن اگر کی ہو تو پیشنٹس اپنے اوپر نظر رکھ کے ان ساری کمپلیکیشن کو یا تو ڈیلے کر سکتے ہیں یا ایون بچ بھی سکتے ہیں. ایسے کون کون سے میڈیکل ٹیسٹ ہیں جو کروائے جائیں اور ان سے پتہ چلے؟ جیسے آپ نے ای سی جی بتائی، تو ای سی جی میں سم ٹائمز نہیں بھی آتا اور پیشنٹ کو کئی ہارٹ اٹیک ہو چکے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ای سی جی پورا وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی نا، تو اور بھی کوئی ٹیسٹ ہیں جو کروانے چاہیے پیشنٹ کو؟ جی، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کب ہوا ہے. اگر تو فریش ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، اس کو سمٹمز ایسی آئی ہیں، سائلنٹ ہارٹ اٹیک تھا، پیشنٹ کو نہیں پتہ چلا، اور پیشنٹ لکیلی فارچونیٹلی ڈاکٹر کے پاس جلدی انہی 1-2 دن میں آ گیا یا اسی دن آ گیا اپنی معدے میں تذابیت کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، تو اس میں اسی وقت ای سی جی کیا، اس میں پتہ چل جاتا ہے. ایون پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو اس کی بھی ای سی جی پر چینجز آ جاتی ہیں. ای سی جی فرسٹ ٹیسٹ ہے آپ کے ہارٹ اٹیک کو، یا ہارٹ اٹیک کی کوئی بھی علامت ہو یا کوئی ویگ علامت ہو جو کہ ہارٹ ڈیزیز کو لیس لائکلی لگتا ہو. جیسے پیشنٹ کو جس طرح ہارٹ برننگ ہے، یعنی کہ معدے میں تذابیت ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر نے اس سے پوچھا ہے وہ ڈائبیٹک ہے یا اس کو بلڈ پریشر ہے یا کوئی رسک فیکٹر جو دل کی بیماری کر سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کا ای سی جی کروائے گا دیکھنے کے لیے کہ یہ علامت کہیں دل کی تو نہیں ہے. وہ ای سی جی پر اگر نہیں کچھ آتا اور اس کی شوگر اس وقت کنٹرول ہے، بلڈ پریشر اس وقت بہتر ہے، تو پھر وہ اس کو معدے کا ہی علاج کرے گا. لیکن ای سی جی پر یوزلی موسٹلی آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم ہارٹ اٹیک کے انزائمز ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں جس میں کارڈیک انزائمز جو ہیں، کچھ پروٹینز ہوتی ہیں وہ انکریز، ان کے لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اگر لیول بڑھنا شروع ہو جائیں تو وہ کنفرمڈ ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. اس کے بعد دل کا جب مسلز، دل کے پٹھے جب انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، اٹیک ان پر ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ انزائمز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ بعد میں اس سچویشن سے، ایکیوٹ ایمرجنسی سے مریض کو ڈیل کرنے کے بعد ہم ایکو کارڈیوگرافی کا ٹیسٹ کا نام ہے، جس کو ہم دل کا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، وہ ہم کرواتے ہیں اس میں دیکھنے کے لیے کہ مریض کو پہلے سے ہارٹ اٹیک ہو تو اس میں مریض کی دیوار کا وہ حصہ جہاں پر ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے وہ کمزوری شو کرتا ہے الٹرا ساؤنڈ پر. تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ بعد کا ہے، یا سم ٹائمز مریض کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سال بعد 2 سال بعد آپ کے پاس اپنے جنرل چیک اپ کے لیے آیا ہے، تو اس میں ہم کارڈیک، اگر اس کا ہارٹ ڈیزیز دیکھنے کے لیے ہم اس کے دل کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کمزوری ایک نظر آ رہی ہوتی ہے مریض کی، اور ای سی جی پر اس کے پرانے ہارٹ اٹیک کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور مریض کو اس کا پتہ نہیں چلا. اور ایسے پیشنٹس جن کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو اور ان کو پتہ نہ چلے، یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. ایک تو اس ہارٹ اٹیک کی مینجمنٹ نہیں ہوئی، دوسرا مریض اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوں گی، جس طرح دوبارہ سے سیکنڈ ہارٹ اٹیک کا رسک ڈبل ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو دوبارہ سے ایک اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اس طرح ایک سے زیادہ اگر ہارٹ اٹیکس ہوں گے تو دل کی پٹھے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مریض کو ہارٹ فیلئر، یعنی دل کا پمپنگ کا نظام فیل ہو جانے کا رسک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر جسم پر سوجیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سائلنٹ ہارٹ اٹیک کے لیے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مریض کو ایک تو ان ساری چیزوں کی اویئرنیس ہو، اپنے نمبرز کا پتہ ہو، اپنے ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا، اپنے کولیسٹرول کا پتہ ہو، اپنے رسک فیکٹرز کو مانیٹر کرنے کا اور ان کو کنٹرول کرنے کا پتہ ہو، اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، اپنی ہیلتھ ٹیم کے ساتھ ان ٹچ، ان کانٹیکٹ رہنے کا پتہ ہو، تو سائلنٹ ہارٹ اٹیک کو مریض جلدی پک کر لے گا. یا اگر اس دن اس کو پتہ نہیں چلا تو ایز ارلی ایز پاسبل وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے اس کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اس سارے پروگرام کا مقصد بیسیکلی یہی ہے. اچھا ڈاکٹر سمیہ، یہ جو پیشنٹ ہیں، سم ٹائمز کوئی کارڈیولوجسٹ ایڈوائز کر دیتا ہے کہ آپ کو اینجیوگرافی کرانی چاہیے، تو پیشنٹ ایک دم ڈر جاتا ہے کہ میں اینجیوگرافی نہ کراؤں، پتہ نہیں کیا نکل آئے گا، اور اینجیوگرافی سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ
کو بڑا خطرناک ٹیسٹ ہے، تھوڑا یہ بھی بتائیں. نہیں، اینجیوگرافی کا خوف تو میں نے اپنی کامن پاپولیشن میں بہت دیکھا ہے. ایون ہمارے پاس ہاسپٹل میں پیشنٹس آتے ہیں، ہم انہیں جیسے ہی اینجیوگرافی ایڈوائز کرتے ہیں یا دل کے وارڈ میں ہم ان کو ریفر کرنے لگتے ہیں، تو وہاں پر یا پھر دل وارڈ سے واپس مریض ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں وہ کالز پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ پیشنٹ کنسنٹ نہیں دے رہا، راضی نہیں ہے کہ اس نے اینجیوگرافی کرانی ہے. تو اس پلیٹ فارم کے تھرو میں ان پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرنا چاہوں گی کہ اینجیوگرافی ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، منیملی انویسو، یعنی کہ چھوٹا سا ایک بازو پہ ایک چھوٹا سا ذرا سا نک دیتے ہیں، بالکل اتنا سا جس طرح آپ اپنی انسولین لگانے کے لیے، شوگر چیک کرنے کے لیے سوئی لگاتے ہیں، اس سے ذرا سا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ہی چھوٹا سا ایک نک ہوتا ہے. وہ اس سے جو آپ کی خون کی نالی ہے اس میں ایک جو ہے وہ وائر پاس کر کے وہ صرف دل کی نالیوں کو چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کی دل کی نالیوں میں کہاں کہاں کولیسٹرول جمع ہونے کی وجہ سے تنگی ہے. اس تنگی کی وجہ سے آپ کے دل کے پٹھوں کو خون کی سپلائی کم جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دل کی کمزوری کی علامات آ رہی ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کو ان کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس ایک تو پتہ چلے گا کہ کون کون سی ویسل خون کی جو کورونری ویسلز ہوتی ہیں، ان کو ہم کورونری ویسلز کہتے ہیں، وہ خون کو دل کو خون کی سپلائی کرتی ہیں. اگر وہی ویسلز تنگ ہو جائیں گی کولیسٹرول جمع ہو جانے کی وجہ سے، تو آپ کو ہارٹ اٹیک، دل کے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کا پورے جسم کا نظام دل کی دھڑکنے کی وجہ سے چلتا ہے. اگر وہی دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے تو آپ کا سارا نظام خراب ہو جائے گا. تو آپ نے ان ویسلز کو دیکھنا ہوتا ہے اینجیوگرافی کے تھرو کہ وہ کس حد تک کمزور ہیں، ان میں کہاں کہاں بلاکنگ ہے. اور پھر اسی اینجیوگرافی کے دوران اگر پتہ چل جائے کہ اس جگہ پر خون کی نالی تنگ ہے تو اس کو وہیں پر کھول دیا جاتا ہے. کھولا کیسے جاتا ہے؟ اس میں طریقے ہوتے ہیں کہ ہم یا تو بیلون کے تھرو کھول دیتے ہیں، اینجیوپلاسٹی جسے کہتے ہیں، جی اینجیوپلاسٹی ہم اسے کہتے ہیں، یا تو ہم بیلون کے تھرو اس کو کھول دیتے ہیں یا اس میں سٹینٹ ڈال دیتے ہیں. سٹینٹ تو آج کل بہت ریسنٹ ریسرچز کی وجہ سے بہت اچھے گڈ کوالٹی سٹینٹ آئے ہوئے ہیں اور ان سے وہ اگر نالی تنگ ہے تو وہ کھل جاتی ہے اور خون کا بہاؤ دل کے پٹھوں کو بحال ہو جاتا ہے. اور مریض انجائنا کی، اگر اس کو انجائنا کا مطلب ہے کہ دل کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے جو علامات آ رہی ہوتی ہیں، یہ دل کی گھبراہٹ، بوجھ محسوس ہونا، یہ علامات بہتر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں اور مریض ہارٹ اٹیک سے بچ بھی جاتا ہے. اور اگر ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو مزید ہارٹ اٹیک سے بچا جاتا ہے. تو اس اینجیوگرافی میں خدا نخواستہ مریضوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ دل کا ٹیسٹ ہے اور اس میں کوئی ڈیتھ کے رسک ہے. اس میں ڈیتھ کا رسک بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اینجیوگرافی میں بہت سیف ٹیسٹ ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اس سے آپ آئندہ آنے والے ہارٹ اٹیک سے مؤثر طریقے سے بچ سکتے ہیں اور آپ کی جو نالیاں بند ہیں وہ کھولی بھی جا سکتی ہیں. تو اس میں مریض کو بے ہوش بھی نہیں کیا جاتا. ٹیبل پر جسٹ اس کا جو ہے نا وہ ہاتھ کا حصہ یا ٹانگ کا جو ہے وہ ٹانگ کے حصے، اوپر کے حصے، پیٹ اور ٹانگ کے جو جوڑ ہے تھائز کا، وہاں پہ چھوٹا سا نک دے دیتے ہیں. تو اس ایریا کو تھوڑا سا سن کر دیتے ہیں اور مریض جاگ رہا ہوتا ہے، مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ بہت سیف اور بہت مؤثر اور بہت ضروری ٹیسٹ ہے. اچھا، یہ جو آپ نے اینجیوپلاسٹی بتائی ہے، سم ٹائمز ڈائبیٹک پیشنٹ کی کیونکہ زیادہ بلاکیج ہوتی ہے تو ان کو پھر بائی پاس ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اس میں اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ سیف نہیں ہوتی. تو تھوڑا اس کا بتائیں ناظرین کو، کیونکہ بائی پاس سے بھی لوگ بہت ڈرتے ہیں اور وہ تو آپ کو پتہ ہے ہوتا بھی، اس کی کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کی آفٹر کیئر بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کا بھی تھوڑا ڈیٹیل ہمیں بتائیں. ڈائبیٹکس میں زیادہ رسک جو ہے وہ ڈیفیوز ڈیزیز کا ہوتا ہے. ڈیفیوز ڈیزیز کا مطلب ہے کہ عام طور پر اگر ایک پیشنٹ ڈائبیٹک نہیں ہے، اس کا کولیسٹرول جینیٹیکلی، اس کو فیملی ہسٹری اس کی ہے، اس کے ماں باپ بہن بھائیوں میں کسی کا کولیسٹرول ہائی ہے، تو اس وجہ سے اگر اس کو ہارٹ ڈیزیز ہوئی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ خون کی جو دل کی خون کی نالیاں ہیں ان میں لوکل کسی ایک جگہ پر بلاکڈ ہوتی ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹینٹ ڈال کے اس کو کھولا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس میں اگر خون کی نالیاں کمزور ہیں تو اس میں ڈیفیوز، یعنی کہ ساری ویسلز میں ہی چھوٹے چھوٹے ڈیفیوز لیجنز ہوتے ہیں. یعنی اس میں کوئی ہمیں ایک لیجن ایسا، کوئی ایک ہمیں تنگی ایسی نہیں ملتی کہ ویسل کسی ایک جگہ سے بلاک ہو کہ وہاں پر ہم سٹینٹ ڈال کے اس کو کھول دیں اور مسئلہ حل ہو جائے. ڈیفیوز ہوتی ہے، ساری ویسلز میں پھیلی ہوئی ڈیزیز ہوتی ہے. ساری ویسلز کی نالیاں جو دیواریں ہیں، ویسلز کا مطلب خون کی نالیاں ہیں،
نالیوں کی جو دیواریں ہیں وہ ڈیفیوزلی جو ہے وہ تنگ ہوئی ہوتی ہیں, تو اس میں کسی ایک جگہ پر اسٹینٹ ڈالنے کی ہمیں کوئی ریزن نہیں ملتی کہ کسی ایک جگہ پہ بلاکیڈ ہو. تو ایسے پیشنٹس میں جن میں ڈیفیوز ڈیزیز ہو, پھیلی ہوئی ہو, تو اس میں پھر ہمارے پاس بائی پاس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ہم اس کا جو ہے وہ جسم کے کسی اور حصے سے کوئی نالی لے کر وہاں پر ہم جہاں پہ پیشنٹ کو تنگی ہو رہی ہے یا جس دل کے حصے ECG میں دل کے اس حصے کی علامات آ رہی ہیں اس حصے پہ ہم بائی پاس کر دیتے ہیں. تو ڈائبیٹکس میں زیادہ رسک بائی پاس ہونے کا ہوتا ہے کمپیئر ٹو ان پیشنٹس کے جو ڈائبیٹک نہیں ہیں اور ان کا کولیسٹرول ویسے ہی فیملی ہسٹری کی وجہ سے ہائی ہے. تو لیکن ایسا ہمیشہ بھی نہیں ہوتا. ڈائبیٹکس میں کولیسٹرول ہائی ہونے کی وجہ سے لوکل ڈیزیز بھی ہوتی ہے, لوکل بھی اس میں بلاکڈ ہوتی ہے جس کو کھولا جا سکتا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اینجیوگرافی کی رپورٹ پر. وہی بات پھر اینجیوگرافی پہ ہی اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ ڈائبیٹک ہے, اس کی اینجیوگرافی ہوئی ہے, اس پہ ہمیں کوئی لوکل ایک لیجن نہیں ملا, پھیلے ہوئے لیجنس ہیں, ساری کی ساری نالیاں جو ہے وہ تنگ ہیں, تو اس میں ہمارے پاس بائی پاس ہم کریں گے. اگر تو کوئی کسی ایک جگہ پہ لوکل ڈیزیز ہے تو پھر ہم اس میں اسٹینٹ ڈال دیں گے. تو اینجیوگرافی پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اچھا, اگر کسی پیشنٹ کا بائی پاس ہو جاتا ہے تو اس کی پھر میڈیسن وغیرہ, کیونکہ اس کا تو دل ٹھیک ہو گیا نا, سارا مسئلہ حل ہو گیا, اس کی میڈیسن ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. کیبج بائی پاس جس کو ہم کہتے ہیں, ایک دفعہ ہو جائے تو وہ اب آپ کی ڈیزیز تو وہیں تھی, ہم نے اس کا بائی پاس بنا دیا. جس طرح ایک راستہ سیدھا ہے جا رہا ہے, وہ اس میں کوئی بلاکیڈ آ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بائی پاس راستہ ایک اور نکال دیتے ہیں تاکہ ٹریفک جو ہے وہ سیدھا رک گئی ہے, جانا رک گئی ہے, تو اس کو ایک بائی پاس, ایک آلٹرنیٹیو راستہ ہم اس کو پرووائڈ کر دیں تاکہ وہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے, ٹریفک جاری ساری رہے. اسی طرح دل کو ہم ایک خون کو ہم ایک آلٹرنیٹ راستہ دے دیتے ہیں بائی پاس کے تھرو کہ وہ چلا جائے. لیکن آلٹرنیٹ راستے میں جو ہم ویسل لگاتے ہیں اس کو ہم وہاں پر ایک نئی ویسل لگی ہوتی ہے بائی پاس میں, اس کی گرافٹنگ ہوتی ہے, اس کو وہاں پہ سلائی کرتے ہیں, اس کو وہاں پر لگاتے ہیں. تو وہ جو نئی ویسل لگی ہوتی ہے اس کو صحت مند رکھنا اور اس کا جو جوڑ ہے اس کو صحت مند رکھنے کے لیے مریض کو دوائیاں لینا بہت ضروری ہے. اور اس میں تو بلکہ بائی پاس اگر ہو جائے تو اس کے بعد تو دوائیاں مزید ریگولرلی لینا اور اپنا لائف سٹائل, ڈائٹ اور ایکسرسائز, اس کو اور زیادہ اسٹرکٹلی مانیٹر کرنا اور اس پہ اور زیادہ توجہ دینی چاہیے. کیونکہ اب آپ کے دل میں ایک ایڈیشنل ویسل ایڈ ہوگی ہے, بائی پاس ایڈ ہو گیا ہے. اب آپ نے اس بائی پاس کو صحت مند رکھنا ہے کیونکہ آپ کا مین راستہ تو بلاک ہے یا مین راستہ آپ کا خراب ہے, تو بائی پاس ہی آپ کے پاس ایک راستہ بچ گیا ہے. وہ اگر آپ نے اس کو ہیلدی رکھنا ہے, اس کے جوڑ کو صحت مند رکھنا ہے, اس کے لیے آپ کو اپنا کولیسٹرول کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اسموکنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کم کرتے کرتے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اپنے دل کے لیے, اپنے اس بائی پاس کے لیے. اور موٹاپا اگر ہے تو آپ کو اب ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے ویٹ کو لوز کرنا ہے اور اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی اپنی جاری رکھنی ہے, سیڈنٹری بیٹھا ہوا لائف اسٹائل. اچھا, ڈائٹ کا آپ نے جیسے ہمیں پہلے بھی بتایا, تو کوئی ایکسرسائز اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ایکسرسائز ہوتی ہے ہارٹ کے لیے یا کچھ؟ ایکسرسائز پہ میں بات کرنا چاہوں گی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایکسرسائز کا پیشنٹس کے ہمارے عام ذہن میں آتا ہے کہ ایکسرسائز پھر کس قسم کی کریں اور کتنی کی جائے. اور خاص طور پر جو ہماری گھریلو خواتین ہیں, گھر میں جو سارا دن کام کرتی رہتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں اور گھر میں وہ حرکت میں رہتی ہیں, وہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو ہم جو یہ گھر میں ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں, کیا یہ فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں آتا؟ یہ بالکل فزیکل ایکٹیویٹی میں ہی آتا ہے. آپ اپنے گھر میں جو صفائی کرتی ہیں, کام کرتی ہیں, سارا دن بزی رہتی ہیں, وہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہی ہے. اگر آپ کو اس سے ہٹ کے کوئی پارک میں جا کر یا گھر سے باہر ایون اپنے چھت پر اگر آپ کو واک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو دیٹس فائن, بالکل ٹھیک ہے اگر آپ گھر میں کاموں میں مصروف رہتی ہیں. پھر آپ کے گھر میں اگر لان ہے تو آپ اس میں مالی کا کام, گارڈننگ آپ کر سکتی ہیں, گھاس کی سب کٹائی کر سکتی ہیں, پودے لگائیں, یہ بھی ایک فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح مرد حضرات ہیں, وہ کوئی آؤٹ ڈور گیمز اگر فٹ بال کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, ٹینس کھیلتے ہیں, یہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل ہے.
اس کے علاوہ بہتر جو ہے مزید، اور اگر آپ جم جاتے ہیں وہ تو بہترین ہے. پارک میں جا کے آپ آدھا گھنٹہ برسک واک، تیز واک کرتے ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اس لحاظ سے آپ کرتے ہیں، تو یہ ساری فزیکل ایکٹیویٹی میں آتی ہیں. تو ویسے جو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہے جس کی گائیڈ لائنز ہیں، اسٹینڈرڈ ریکمینڈڈ گائیڈ لائنز ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ آپ 150 منٹ یعنی کہ 30 منٹ روزانہ 5 دن ہفتے میں، 2 دن آپ پھر بھی ریسٹ کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ریسٹ چھوڑ سکتے ہیں. 5 دن آپ 30 منٹ روزانہ ماڈریٹ انٹینسٹی یعنی کہ نارمل سے تھوڑی سی زیادہ آپ واک کریں یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، گھر کے کام کر رہے ہیں، گارڈننگ کر رہے ہیں، اسپورٹس کر رہے ہیں، کھیلوں کودوں میں حصہ لے رہے ہیں، تو 30 منٹ آپ روزانہ کریں. یا ہائی انٹینسٹی آپ جم جا کے ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا 75 منٹ کا آپ نے یعنی کہ 1.5 گھنٹے کا ہفتے میں وہ ریکمینڈڈ ہے. تو یہ آپ کا سارا فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اچھا، اینجیو پلاسٹی کے بعد بھی پیشنٹ جلدی واک شروع کر سکتا ہے؟ مطلب اینجیو پلاسٹی کا ٹیسٹ ہو گیا، اس کا اسٹنٹ ڈل گیا اور اب وہ واک کرنا شروع کر دے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ ہاں جی بالکل واک کر سکتا ہے. تھوڑا سا پیشنٹ ریکور کر جائے اس کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں 24 آورس. ہاسپٹل سے جب اینجیو پلاسٹی ہو جائے، اسٹینٹ ہو جائے، تو پیشنٹ کو 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس کا اسٹینٹ صحیح کام کر رہا ہے، کوئی دل میں مسئلہ تو نہیں ہو، ECG بالکل نارمل ہے، کوئی اس کو علامات تو نہیں آ رہی، اور اس کی دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. جب اس کو ڈسچارج کر دیا جائے اس کے بعد مریض روزانہ ریکمینڈڈ واک ماڈریٹ انٹینسٹی کی 30 منٹ واک کر سکتا ہے، اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ بلکہ مریض کی بہتری ہے اس میں. اچھا ڈاکٹر سمیہ، آپ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہارٹ ڈیزیز کا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا گھر میں تو اس کو ہاسپٹل جانے سے پہلے کیا پریکاشنز کی جا سکتی ہیں کہ وہ مزید پیچیدگیوں سے بچ جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اس میں یہ بہت ضروری ہے ہمارے پاس عوام کی اس لحاظ سے کاؤنسلنگ کرنا کہ گھر میں ایک تو ان کو علامات کا پتہ ہو، کہ علامات جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، خاص طور پر بوجھ کا محسوس ہونا، پریشر کی فیلنگ، گھبراہٹ محسوس ہونا، الٹی متلی محسوس ہونا، اس کے ساتھ ٹھنڈے پسینے آنا، چکر آنا، سر میں درد، اور خاص بازو کی طرف جانا، گردن میں جانا، جبڑے میں جانا. بعض اوقات ہمارے پاس ایک پیشنٹ میں مجھے ابھی یاد ہے، ہمارے پاس میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ آیا تھا. اس نے کہا جی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرا کھانا یہاں پھنسا ہوا ہے، چوکنگ کی کیفیت آ رہی ہے، جیسے جو ہے نا وہ کھانا نیچے نہیں جا رہا، حالانکہ کھانا کھائے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسا کچھ پھنسا ہوا ہے یہاں پہ. اور اس پیشنٹ کو ہم نے اس کی فردر ہسٹری لی تو وہ ڈائبیٹک بھی تھا اور اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا تھا، تو ہم نے اس کی فوراً ECG کی. ECG پر پھر اس کو ہارٹ اٹیک اس وقت ایکٹیولی چل رہا تھا، اور مریض کے لیے اس بات کو ماننا مشکل ہو رہا تھا کہ مجھے تو کوئی علامت آئی نہیں، مجھے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو چوکنگ کی کیفیت ہوتی ہے یہ بھی ہارٹ اٹیک کی ایک علامت ہو سکتی ہے. اگر آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یا آپ اسموکر ہیں، یا موٹاپا ہے، یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، یہ سارے اگر ان میں سے کوئی بھی رسک فیکٹرز ہیں تو آپ ہر علامت جو آپ کے سر سے لے کر آپ کے گھٹنوں کے درمیان کوئی علامت آپ کو آتی ہے اور آپ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے. یہ ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مریض کو اگر ان رسک فیکٹرز میں سے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، موٹاپا، یا اس کا بیٹھے رہنے والا لائف سٹائل ہے، اسموکر ہے، تو آپ، اور وہ سر سے لے کر گھٹنوں تک کوئی بھی علامت کے ساتھ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا ECG کر کے اس کے دل کو رول آؤٹ کر لیں کہ اس کو دل کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر دل کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں کہ اس کے بعد اب آپ باقی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. ادروائز اگر دل کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو ارجنٹلی ایمرجنسی میں آپ کو فوراً سے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری علامات کا مریض کو پہلے سے گھر میں پتہ ہو تو مریض ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ڈسپرین کی گولی 300 ملی گرام ڈسپرین فوراً سے کھا لے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہوتی ہے، اینجیسڈ کے نام سے ملتی ہے. اور ہمارے جو پیشنٹس جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا انجائنا یعنی دل کی کمزوری کے جو پہلے سے مریض ہیں، ان کو اکثر ڈاکٹرز حضرات نے ایڈوائز کی ہوتی ہے، یا ان کو یہ کامن لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اینجیسڈ کا، تو فوراً سے زبان کے نیچے وہ گولی رکھ لے.
اور ڈسپرین کی ایک گولی کھا لیں. اس سے اگر آپ کے جو اس وقت علامت کوئی بھی آئی ہے، بوجھ کی شکل میں آئی ہے، یا درد کی شکل میں آئی ہے، یا سینے میں جو ہے وہ آپ کو جلن کی کیفیت میں آئی ہے، یا جو جبڑے میں درد کی طرف، یا کچھ بھی نہیں ہے تو خالی بائیں جبڑے میں درد ہو رہا ہے، اگر وہ سیٹل ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ دل کی ہی تکلیف تھی، جو اس وقت ڈسپرین لینے سے یا زبان کے نیچے ساتھ میں گولی رکھنے سے وقتی طور پر آپ اپنے آپ کو ریسکیو کر چکے ہیں. آپ اپنی اس وقت جو دل کی وہ نالی جو بلاک ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا انجائنا کی علامت ہوئی ہے، وہ نالی اس وقت تھوڑی سی پھیل گئی ہے، ٹھیک ہے، کھلی ہو گئی ہے، یا اس میں جو کلاٹ آیا ہے یا اس میں جو تنگی تھی وہ وقتی طور پر تھوڑی کم ہو گئی ہے، اور آپ کا خون کا بہاؤ اس دل کے پٹھوں کی طرف بحال ہو گیا ہے جہاں پر اٹیک ہونا شروع ہو چکا تھا. تو یہ ایک ریسکیو یا ایمرجنسی تھیراپی ہے گھر میں، کہ مریض کو کسی بھی علامت ان میں سے ہو اور مریض فوراً سے ڈسپرین 300 ملی گرام کھا لے، یا عام مریضوں کو لوپرین ایڈوائز کی ہوتی ہے ڈاکٹرز نے، ایس کارڈ کے نام سے آتی ہے، وہ لو ڈوز ایسپرین ہوتی ہے، 75 ملی گرام ہوتی ہے، اس کی 4 گولیاں اسی وقت آپ کھا لیں. لیکن کھانے سے پہلے آپ ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کر لیں. بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس میں پھر ڈسپرین جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس میں پھر بلیڈنگ جسم میں ہیمریج ہونے کا، بلیڈنگ کا بھی رسک ہوتا ہے. تو ایڈوائز کرنا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ضرور کھائیں، اور ڈسپرین جو ہے وہ آپ بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد کھا لیں، اور اس کے بعد آپ فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس پہنچیں، ایمبولینس کو کال کریں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، یا آپ کا کوئی عزیز ہے اس وقت آپ کے پاس کنوینس اویلیبل ہے تو آپ قریبی ہاسپٹل میں فوراً پہنچیں. کوئی بھی ایون ٹرشری پرائمری لیول کا ہاسپٹل ہے، ڈی ایچ کیو ہے، ٹی ایچ کیو ہے، یا ایون آپ کا لوکل کلینک ہے، وہاں پر بھی ڈاکٹرز آپ کا ای سی جی فوراً کر لیں گے. تو ای سی جی پر آپ کی اس وقت علامات جو ایکیوٹ ہیں وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور آپ کو ریسکیو تھیراپی ایون قریبی کلینک سے بھی مل سکتی ہے، ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو لیول کے ہاسپٹل سے بھی آپ کو مل جاتی ہے. پھر وہاں سے آپ کو فردر ایسے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ انجیوگرافی کی سہولت میسر ہو. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اگر مریض کی انجیوگرافی ہو جائے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اور اس میں پھر مریض کو بچایا جا سکتا ہے. یا پھر جو کلاٹ اس وقت پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس کو ڈیزالو کرنے کا ایک ٹیکا ہوتا ہے اسٹریپٹوکائنیز کے نام سے، یا اور ابھی بہت سارے نئے انجیکشنز آ چکے ہیں، وہ فوراً سے لگ جائے تو وہ اس وقت کلاٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے اور مریض ہارٹ اٹیک سے بچ جاتا ہے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں اتنی قیمتی معلومات دیں، اور میرے خیال میں ناظرین کو بھی بہت اچھا سمجھ آیا ہے کہ اپنے اس صورتحال سے دل کی جو ہے اس سے بچنا کیسے ہے، اپنی ڈائٹ کا، واک کا خیال رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ایمرجنسی تک پہنچا ہی نہ جائے، پہلے سے ہی اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے مانیٹر کیا جائے. اور بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.